تمہارا خیال درست ہے، میں نے جواب دیا۔ پولیس کو میری تلاش ہے۔ میں اس طرف ایک دوست کی تلاش میں آیا تھا، اتفاق سے تمہیں رکشے سے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ رضیہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی۔ اس کی کہانی بھی خاصی دلچسپ تھی۔ قصور میں پولیس نے اسے بھی شجاع کے قتل میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ 8 مہینے بعد وہ اپنا مکان بیچ کر لاہور آ گئی۔ بہت بڑا مکان تھا جس کے اسے صرف 8 لاکھ روپے ملے تھے۔ 2 لاکھ روپے الگ رکھ کر 6 لاکھ اس نے قومی بچت اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے، جہاں سے اسے ہر مہینے تقریباً 9,000 روپے منافع کے طور پر مل جاتے تھے۔ وہ صرف میٹرک پاس تھی، مگر محلے کے ایک کنڈرگارٹن اسکول میں ٹیچر کی جگہ مل گئی۔ اسے نوکری کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اسے یہ نوکری کرنی پڑی تھی۔ رضیہ سے میری ملاقات تقریباً 6 سال بعد ہوئی تھی۔ اس عرصہ میں وہ بھی کچھ بدل گئی تھی، بلکہ اس پر پہلے سے زیادہ نکھار آ گیا تھا۔ میں رضیہ کے ہاں 1 ہفتہ رہا۔ پہلے تو مجھے شبہ ہوا کہ مجھے پکڑوا نہ دے، لیکن پرانے تعلقات کے ناطے وہ قابل اعتماد ثابت ہوئی، اور موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے ایک بار پھر وہی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ یہاں وہ بڑی شرافت کی زندگی گزار رہی تھی۔ محلے والوں کو اس نے بتایا کہ میں اس کا کزن ہوں، چند روز بعد چلا جاؤں گا۔ اس کے ہاں پڑوس کی خواتین کا آنا جانا بھی تھا، مگر میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا تھا۔ رضیہ کے توسط سے میں حالات سے باخبر رہا، اخبار بھی منگوا لیتا تھا۔ رمضان کے قتل کی خبر کے ساتھ میرا وہ حلیہ بھی شائع کیا گیا جو رکشہ ڈرائیوروں نے پولیس کو بتایا تھا، اور پولیس نے میرے بارے میں ایک رائے بھی قائم کر لی تھی۔ اخبارات بھی کچھ ایسے ہی نتیجہ پر پہنچے تھے کہ رمضان کا قاتل ناجی ہے، جو پولیس کو پہلے ہی قتل کے کئی مقدمات میں مطلوب ہے۔ ایک اخبار نے تو یہ سرخی بھی لگائی تھی، کیا شہر میں دوبارہ گینگ وار شروع ہونے والی ہے؟ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس مرتبہ میں جس مقصد سے لاہور آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اور اب تو میں یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اخبارات میں ایک مرتبہ پھر میری تلاش کے حوالے سے 5 لاکھ روپے انعام والے اشتہارات چھپنا شروع ہو گئے تھے۔ میری میٹرک کے امتحانی فارم والی پرانی تصویر کے ساتھ ایک فرضی خاکہ بھی شائع کیا گیا تھا، جو رکشہ ڈرائیوروں کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق تیار کیا گیا تھا، لیکن میرے چہرے اور اس خاکے میں ذرا بھی مشابہت نہیں تھی۔ اس خاکے کو میری تصویر نہیں، ایک اچھا کارٹون ضرور کہا جا سکتا تھا۔ میں اس 1 ہفتے کے دوران میں پھر اپنی داڑھی بڑھا لی اور مونچھیں صاف کروا دی، بالوں کا اسٹائل بھی تبدیل کر لیا، اور پھر ایک روز میں نے لاہور سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ رضیہ بھی میرے ساتھ تھی۔ پروگرام تو یہی بنا تھا کہ رضیہ میرے ساتھ کراچی جائے گی اور چند روز وہاں رہنے کے بعد واپس آ جائے گی، لیکن میں نے جو منصوبہ بنا رکھا تھا وہ کچھ اور تھا۔ یہاں سے میں نے رضیہ کو اس لیے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کہ مجھ پر کوئی شبہ نہ کیا جائے۔ میرے بارے میں تو یہی مشہور تھا، میں اکیلا ہوں، اور جب بیوی ساتھ ہوگی تو کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم بس اڈے کے ذریعے ملتان پہنچے، جہاں ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ 2 دن ملتان کی سیر کرتے رہے۔ تیسرے دن میں نے بڑی ہوشیاری سے رضیہ کے پرس سے ساری رقم نکال لی اور اسے ہوٹل کے کمرے میں سوتا چھوڑ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں کراچی جانے والی ٹرین تیار کھڑی تھی۔ رضیہ کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرے غائب ہو جانے سے اسے ہوٹل میں پریشانی تو ضرور ہوئی ہوگی، لیکن مجھے اس کی پریشانیوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ میرا کراچی جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے حیدرآباد اسٹیشن پر ہی اتر گیا اور وہاں سے عمر کوٹ آ گیا، جہاں میرا دور کا ایک عزیز رہائش پذیر تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے میری ان سرگرمیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا، اور میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ یہاں سیٹ کر لوں گا۔ عمر کوٹ پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے بس اڈے کے قریب ہی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک حجام سے اپنی داڑھی صاف کروائی اور اپنے عزیز کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یہاں سے کام چھوڑ کر کندری جا چکا ہے۔ اور پھر اس دوران میری ملاقات اس حسین ناگن سے ہو گئی جس کی وجہ سے میں اس وقت مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ میں اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گیا۔ میرے قریب بیٹھی ہوئی بیلا نے مجھے گھورا، پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ آنکھ کھلی تو بیلا میرے پاس نہیں تھی۔ غار میں اندھیرا کچھ پڑ گیا تھا، دہانے کے باہر صحرا میں دھوپ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر تاریکی میں ادھر ادھر دیکھا، بیلا دکھائی نہیں دی۔ میں نے ہولے سے اسے پکارا بھی، مگر جواب نہیں ملا۔ میں اٹھ کر غار کے دہانے پر آ گیا۔ دور دور تک صحرا کی ریت چمک رہی تھی، اور
اس کے تھپیڑے چل رہے تھے۔ ایک لمحہ کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ بیلا مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گئی، لیکن پھر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس تپتے ہوئے صحرا میں سفر کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ میں دوبارہ غار کے اندر آ گیا اور ایک بار پھر بیلا کو پکارا، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ دفتن میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے تو جلتی ہوئی مشعل دیوار میں ٹنگی ہوئی تھی، مگر اب تاریکی تھی، اور پھر اچانک ہی میں اچھل پڑا۔ بیلا یقیناً کالی کی مورتی والے غار میں گئی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی میں دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ پہلے وہ تنگ سی دراڑ، پھر سرنگ سے گزرتا ہوا آخر کار میں کالی کی مورتی والے ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی گہری تاریکی تھی۔ چھت کے سوراخ سے بھی اب دھوپ نہیں آ رہی تھی۔ سورج ایک طرف جھک گیا تھا اور دھوپ اب اس چٹان کے سوراخ پر نہیں پڑ رہی تھی۔ ایک طرف دیوار پر بہت مدھم سی روشنی کا شائبہ سا نظر آ رہا تھا۔ میں ایک جگہ پر کھڑا اس طرف دیکھتا رہا جہاں میرے خیال میں کالی کی مورتی ہونی چاہیے تھی، اور پھر میں چونک گیا۔ اس تاریکی میں بھی کالی کی مورتی کا ہیولہ دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں اچھل پڑا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے مورتی نے بڑی آہستگی سے دائیں بائیں حرکت کی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم کے مسام پسینہ اگلنے لگے اور گردن پر کینچوئے رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کے بارے میں پرہول سے خیالات میرے ذہن میں سر ابھارنے لگے، اور کالی کے بارے میں تو بہت سی پراسرار باتیں مشہور تھیں۔ مورتی نے ایک بار پھر حرکت کی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اسی لمحہ مورتی نے تیسری بار حرکت کی تو میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں گہری نظروں سے مورتی کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مورتی کے پیچھے کوئی بہت مدھم سی روشنی تھی۔ وہ روشنی بہت آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ مورتی کے پس منظر میں اس متحرک روشنی سے ہی یوں لگا تھا جیسے مورتی حرکت کر رہی ہو۔ وہ روشنی بہت ہی مدھم تھی۔ وہ روشنی بہت مدھم سی تھی۔ وہ روشنی بہت آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ مورتی کے پس منظر میں اس متحرک روشنی سے ہی یوں لگا جیسے مورتی حرکت کر رہی ہو۔ بس شبہ ہوتا تھا کہ اس طرف کسی قسم کی روشنی موجود ہے۔ میں چند لمحے اپنی جگہ پر کھڑا غور سے اس طرف دیکھتا رہا، پھر دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ بیلا کالی کی اس مورتی کے پیچھے کسی جگہ موجود ہے۔ مورتی والے چبوترے کے قریب پہنچ کر میں ایک لمحہ کو رکا اور پھر ٹٹولتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب چبوترے اور چٹان کی دراڑ کے بیچ تقریباً 4 فٹ جگہ تھی۔ میں دیوار ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور ایک تنگ سی دراڑ میں گھس گیا۔ اس دراڑ میں 2 آدمی پہلو با پہلو بمشکل چل سکتے تھے۔ چند گز آگے دائیں طرف کسی جگہ روشنی ہو رہی تھی۔ یہ روشنی بھی متحرک تھی، اور اسی کے عکس میں کالی کی مورتی ہلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ بیلا کے بارے میں اب میرے شبہات قوی تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں یہی سوچتا ہوا دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ آگے وہ دراڑ دائیں طرف مڑ گئی تھی اور روشنی اسی طرف سے آ رہی تھی۔ دفتن ایک آواز سن کر میرے قدم رک گئے۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ وہ بیلا کی آواز تھی جو کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ بہت خطرناک ہے حکم۔ اگر شہر ماں پہنچن میں کامیاب ہوئے گئے تو قابو میں آوت والو نہ ہے۔ ہاں حکم ہاں، میرے سامنے 3 بندوں کو مارت دیو ہے، بہت ہمت والا ہوئے ہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور چند لمحوں بعد پھر اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اس وقت سوت رہے ہے، تم لوگ سورج ڈوبن سا پہلے یہاں پہنچنا رہے ہو حکم۔ اگر وہ ہاتھ سے نکل گئے ہو تو ہاں ٹھیک ہے حکم۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی احتیاط سے اس دراڑ میں جھانکا، اور اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ غار ایک عام کمرے سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ پتھر کے ایک چبوترے پر جدید ترین ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ بیلا گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کانوں پر ہیڈ فون لگے ہوئے تھے، اور وہ ٹرانسمیٹر پر کسی کو میرے بارے میں اطلاع دے رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے یہاں تھی، پچھلے واقعات کی ساری تفصیل بتائی ہوگی، اور ان لوگوں کو سورج ڈوبنے سے پہلے یہاں پہنچنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ اب تک مجھ سے بڑی صاف اردو میں باتیں کرتی رہی تھی، ایک آدھ لفظ ہندی کا بھی استعمال کر جاتی تھی، لیکن ٹرانسمیٹر پر وہ ٹھیٹھ راجستھانی زبان میں بات کر رہی تھی، اور اس کی گفتگو کا مفہوم بھی میں سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے آنے تک وہ مجھے قابو میں رکھے گی۔
اب صورتحال کچھ اور واضح ہو گئی تھی۔ یہ واقعی کوئی بہت بڑا اور خطرناک گروہ تھا جس کے پاس اتنا جدید ترین مواصلاتی نظام بھی موجود تھا، اور یہ پہاڑی انہی کے قبضے میں تھی جسے انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا، اور قریبی شہر کدالیہ کے رہنے والوں کے دلوں میں اس قدر دہشت پیدا کر رکھی تھی کہ کوئی اس طرف آنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے حکم، اندر سے بیلا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے پکر تم کاہے کو کرتے ہو، میری مٹھیا میں ہے، بس حکم، میں تمہارا انتظار کرت رہوں گی۔ میں سمجھ گیا کہ گفتگو کا سلسلہ ہو چکا ہے۔ میں تیزی سے چلتا ہوا دراڑ سے باہر آ گیا اور کالی کی مورتی والے چبوترے کے سامنے کی طرف آ کر بیلا کا انتظار کرنے لگا۔ میرا انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ تقریباً 1 منٹ بعد ہی دیوی کی مورتی کے پیچھے روشنی دکھائی دی اور بیلا کے ہلکے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ چبوترے کی دائیں طرف سے آ رہی تھی اور میں بائیں طرف کھڑا تھا، چبوترے کے پیچھے جا رہا تھا۔ ریوالور میری جیب میں ڈال لیا تھا کیونکہ میرے خیال میں اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں کالی کی مورتی کے عین پیچھے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اس کے اٹھے ہوئے بازو کے نیچے کے خلا سے میں بیلا کو دیکھ سکتا تھا۔ مورتی کے گلے میں پیپل کے خشک پتوں، سوکھے ہوئے پھولوں کے بہت سے ہار بھی پڑے ہوئے تھے اور میرا چہرہ ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ میرا خیال تھا بیلا سیدھی غار سے باہر چلی جائے گی، لیکن مورتی کے سامنے پہنچ کر اس نے مشل چبوترے کے کونے پر رکھ دی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ زیر لب کچھ بدبداتی رہی، پھر کچھ قدرے اونچی آواز میں بولی، میری رکشا کرنا کالی ماں، میرے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر دے میں اس منش کو قابو میں رکھ سکوں۔ اگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اتنی شکتی دے کہ یہ راکشس میرے قابو میں رہے۔ اس نے چبوترے پر رکھی راکھ کی چٹکی بھری اور راکھ جیسے ہی اپنے ماتھے سے لگانے لگی، میرا ہاتھ مورتی کے گلے میں پڑی ہوئی مالاؤں سے ٹکرا گیا۔ خشک پتوں میں ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور مالا میں لٹکی ہوئی ایک کھوپڑی ہلنے لگی۔ بیلا وحشت زدہ سی ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ جے بھوانی، جے کالی ماتا کی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ چند لمحے خوف زدہ سی نظروں سے کالی کی مورتی کو دیکھتی رہی، پھر مشل اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی میں مورتی کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ جے بیلا کی، میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ بیلا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کالی دیوی سے شکتی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تمہارے اندر تو خود اتنی شکتی ہے کہ بڑے سے بڑے سورما کو چت کر سکتی ہو۔ حسن و شباب کی شکتی دنیا کی سب سے بڑی شکتی ہوتی ہے۔ اس نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں۔ تم یہاں کیسے آئے؟ وہ چبوترے کی طرف بڑھتے ہوئے ہکلائی۔ جیسے تم آئی تھی، میں نے جواب دیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہاں تک آنے کے لیے مجھے تاریکی میں ٹھوکریں کھانی پڑی تھیں۔ بہرحال تم نے کس کو یہاں بلایا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں اور تمہاری اصلیت کیا ہے؟ تم نے وہ ہکلا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے کچھ اور پھیل گئی تھیں۔ ہاں، میں نے ٹرانسمیٹر پر تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس پہاڑی کے غاروں میں تم لوگوں نے اپنا مستقل اڈا بنا رکھا ہے۔ تمہارا یہ گروہ کن سرگرمیوں میں مصروف ہے اور مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بدستور چبوترے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ اور اس بریف کیس میں کیا ہے جو تم نے جیپ میں کہیں چھپایا تھا؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر ہی اپنے مخاطب کو بتایا تھا کہ بریف کیس اس نے جیپ میں چھپایا تھا جو وہیں رہ گیا ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، بیلا نے کہتے ہوئے چبوترے کے کنارے پر پڑی ہوئی مشل اٹھا لی۔ اس نے مشل کو لٹ کی طرح دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرے لیے اس کی یہ حرکت بالکل غیر متوقع تھی۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا سکا، لیکن لڑکھڑاتے ہوئے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ بیلا نے یک کے بعد دیگرے 2-3 وار کیے۔ میں زمین پر لوٹ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک مرتبہ جلتی ہوئی مشل میرے بائیں شانے پر لگی۔ میں بے اختیار کرا اٹھا، لیکن اس کے بعد میں نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ چوٹ کھانے کے بعد میں بڑی پھرتی سے اٹھ گیا، مشل کے وار کو بائیں ہاتھ پر روکا اور دائیں ہاتھ سے اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کر دیا۔ وہ بلبلا کر دوہری ہو گئی۔ میں نے مشل اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دی اور بیلا کو گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مرد و زن کا دل بہلانے میں اچھی تھی تو لڑائی بڑائی میں بھی کم نہیں تھی،
لیکن میں نے اسے دوبارہ زیادہ پھیلنے کا موقع نہیں دیا۔ اسے اٹھا کر میں نے کالی کے چرنوں کے سامنے چبوترے پر پٹک دیا اور وہ تیغہ اٹھا لیا جو انسانی جانوروں کی بینٹ کے وقت استعمال ہوتا تھا۔ تیغہ خاصا وزنی تھا، اس کا بلیڈ آگے سے زیادہ چوڑا تھا، اس پر پچھلی بینٹ کا خون جمع ہوا تھا۔ میں نے تیغہ دونوں ہاتھوں میں اٹھایا تو خون کی چند پیپڑیاں اکھڑ کر بیلا کے سینے پر گری۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے میں پتھر کی ان بے جان مورتیوں کو نہیں مانتا، لیکن آج میں کالی کے چرنوں میں تمہاری بینٹ ضرور دوں گا، میں نے کہتے ہوئے تیغے کو سر سے اوپر اٹھا لیا۔